میرے ابا ایک گورنمنٹ کلرک تھے۔ محنت کر کے وہ ہم 7 بھائیوں کو پال رہے تھے، لیکن میری اماں کے اس بڑھاپے کی وجہ سے ہمیں کبھی مالی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں نے BA کیا تو میرا رشتہ غیروں سے آیا۔ رشتہ بہت مناسب تھا۔ میرے اماں ابا نے فوراً ہاں کر دی۔ میرا تعلق بہت ہی غریب گھرانے سے تھا، لیکن میرے والدین نے میری شادی ایک امیر خاندان میں کر دی۔ جب میں بیاہ کر سسرال آئی تو مجھے سب لوگوں نے بہت پیار دیا، خاص کر میری ساس بہت ہی رحم دل عورت تھی۔ انہوں نے ایک کام والی عورت بھی رکھی ہوئی تھی جو گھر کے زیادہ تر کام نمٹا دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد میرے لیے کوئی کام نہ بچتا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارتی۔ میرے شوہر کا سلوک بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا اور روزانہ میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز تحفے میں ضرور لاتا۔ شاید میری ساس کی تلقین تھی یا پھر میرے شوہر کی اپنی محبت تھی کہ وہ ہر دن میرے لیے ایک الگ تحفہ لاتے۔ میں بھی بہت خوش تھی، اپنی قسمت پر ناز کرتی کہ میرا شوہر میرے ساتھ اس قدر اچھا سلوک کرتا ہے، جبکہ میری باقی سہیلیوں کے شوہر ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ تجھے میں اپنی قسمت پر ناز کرتی اور اپنی سہیلیوں پر اترتی پھرتی کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے۔ ان دنوں کی بات ہے کہ جب علی نے گھر لیٹ آنا شروع کر دیا۔ علی اکثر جب گھر آتا تو ہم سب لوگ کھانا کھا چکے ہوتے۔ میں ان کے لیے کھانے کے انتظار میں بیٹھی رہتی۔ وہ مجھے ڈانٹتے کہ تم میرا انتظار نہ کیا کرو، خود کھانا کھا لیا کرو۔ میری ساس کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ میرا شوہر رات کو دیر تک گھر سے باہر رہے۔ ایک دن میں نے بھی علی سے اس بات کا شکوہ کیا تو علی کہنے لگا، میں کل سے تمہارا یہ گلہ دور کر دوں گا، بس کل آخری دن ہوگا، میں رات کو ذرا لیٹ آؤں گا۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف رہتا ہوں۔ تم تو جانتی ہو میرے دوستوں کا سر کافی بڑا ہے، تم میرے ساتھ دو گی تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل میں آپ کا انتظار کروں گی۔ علی نے مجھ سے کہا، رات کو دروازہ بند مت کرنا، دروازے کے آس پاس ہی کھڑی ہو کر میرا انتظار کرنا، کیونکہ دروازہ کھٹکھٹانے سے اماں ابا جاگ جائیں گے اور پھر میرے لیے ہوگا۔ تم تو جانتی ہو میں اماں دفتر سے لیٹ آنے پر کتنا شور مچاتی ہیں۔ علی نے بھی مجھے کہا کہ وہ میرے لیے کل کوئی کھانے کی خاص چیز بھی لائے گا۔ میں بھی خوش ہو گئی۔ اگلی شام کا وقت شروع ہوا۔ میں نے سب کے لیے کھانا لگایا اور خود بھی تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ ساس کو بھی یہ بات بتا دی کہ شاید علی کو آنے میں دیر ہو جائے، تاکہ یہ بات پہلے سے ہی سب کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور علی کے آنے پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ میں میں نے پھر اپنی ساس کے پاؤں وغیرہ دبائے تاکہ وہ جلدی سو جائیں۔ وہ بھی جہاں دید عورت تھی، میرا اشارہ سمجھ گئی۔ تھوڑی دیر میں نیند کی بھی دعائیوں میں کھو گئی۔ مجھ سے کہا کہ کمرے کی روشنی بند کر کے باہر چلے جاؤ۔ میں نے شکریہ کیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور علی کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے 12 بج گئے تھے، علی ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی تھی۔ میرا انتظار فکر میں بدل گیا تھا۔ ابھی دروازہ ہلکا سا کھٹکا، میں سمجھ گئی کہ علی گھر آ گئے ہیں۔ دبے پاؤں میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور باہر کے بیرونی دروازے تک پہنچی۔ بنا آواز پیدا کیے میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر علی بھی اس کوشش میں تھا۔ تبھی وہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرا کر گر گئے۔ علی کے گرنے کی دیر تھی کہ خاموشی میں شور پیدا ہوا اور میری سانس کی نیند کھل گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ فوراً اٹھ کر باہر آئیں گی اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے دیکھا کہ میرا عقب میں میری ساس کھڑی ہم دونوں کو گھور رہی تھی۔ پھر یکدم وہ علی پر پھٹ پڑی، علی بیٹا اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ جب میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا کہ آئندہ سے گھر وقت پر آنا، تو پھر تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ اور تم، میری ساس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے شوہر کو نہیں سمجھا سکتی، اسے کہا کرو کہ یہ رات کو جلدی گھر آئے۔ رات کو دیر تک آوارہ گردی کرنے والوں کے گھر کبھی بھی نہیں بس آتے۔ میری ساس نے میرے شوہر کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، جبکہ علی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے میرے لیے جو خاص چاول لائے تھے میری ساس کے سامنے ہی میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس وقت پر تو وہ اور بھڑک اٹھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے میٹھے چاولوں کی ہتھیلی چھین لی اور غصے سے بولی، اگر کھانے کا دل کرتا ہے تو گھر پر بنا لیا کرو، باہر کے گندے کھانے سے تم دونوں بیمار پڑ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پاس پڑی پلیٹ میں وہ چاول ڈال دیے جو ہمارے گھر کی بلیوں اور پرندوں کے لیے مخصوص تھے۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا، مگر میں کچھ بھی بولی نہیں۔ علی اور میں اپنے کمرے میں آ گئے۔ میرا موڈ بہت آف تھا، میری آنکھیں آنسو بہہ رہی تھی، کیونکہ بہت دنوں سے میرا میٹھا چاول کھانے کا دل کر رہا تھا۔ تب میرے شوہر نے مجھے سہارا دیا، تسلی دیتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے مجھے خوشی تو ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ وہ بولے، میں کل تم کو لے کر یہاں سے دور ایک اور گھر میں چلا جاؤں گا۔ اماں ہماری ہر بات میں مداخلت کرتی ہیں، ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہمیں آزادی سے رہنا چاہیے۔ اس بات پر میں اپنے شوہر کی دیوانی ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کے خلاف جا کر میرا ساتھ دے رہا تھا
میں نے کھل کر خوشی کا اظہار کیا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اگلا دن شروع ہوا تو میرے تیور بدل چکے تھے۔ میں اپنی ساس کے سامنے بات بات پر اتراتی بدتمیزی کر دی جبکہ وہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ شام کے 4 بجے میرا اور علی کا گھر سے نکلنا کا ارادہ تھا۔ علی نے مجھے کل رات میں خوشخبری سنائی تھی، وہ تو سارے انتظامات مکمل کر چکے ہیں، اب بس ہمیں نئے گھر میں منتقل ہونے کی ضرورت ہے۔ اماں ابا کی جھڑکوں میں نہیں برداشت کر سکتا، یہ مجھے ہر بات پر ڈانٹتے ہیں جیسے میں کوئی 2 سال کا بچہ ہوں۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں اپنا سامان پیک کر لوں اور شام ہوتے ہی ہم گھر سے نکل جائیں گے۔ میں سارا دن سامان پیک کرنے میں لگی رہی۔ شام کو تو میری ساس مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی مگر میں نے ان کی باتوں پر، ان کی نگاہوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ میں بھی اپنے کام میں مصروف رہی۔ شام کے 4 بجے تقریباً علی گھر میں داخل ہوئے۔ میری ساس مارے خوشی ان کا ماتھا چومنے لگی۔ آ گیا میرا شیر، میں نے تمہارے اور بہو کے لیے میٹھے چاول بنائے ہیں۔ مجھے پتہ ہے مجھے کل غصہ آ گیا تھا، لیکن بیٹا باہر کا کھانا مت کھایا کرو، ایسی تمہاری صحت خراب ہوگی۔ انہوں نے میرے اور علی کے لیے بنائے میٹھے چاول ہم دونوں کی پلیٹ میں ڈال کر کھانے کو دے دیے۔ میرے دل میں کچھ احساس ندامت سا ہو گیا مگر میں اپنے شوہر کی باتوں میں آ کر بہت خوش تھی اور اس کو گھر کے جلد از جلد چھوڑنا چاہتی تھی۔ ابھی تک ساس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم نے گھر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ چاول کھانے کے بعد علی اپنی ماں سے گلے ملا اور مجھ سے بولا سامان پیک کر لیا۔ میری ساس نے ہم دونوں کو حیرت سے دیکھا ہوا۔ بیٹا تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ ہاں اماں، ہم کچھ دن کے لیے گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، مری جائیں گے اور وہاں سے ناران کا چکر لگاتے ہوئے گھر واپس آ جائیں گے۔ تو بیٹا تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں اب میں چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں کہ ہر بات آپ کو بتا رہی ہوں، بس آپ ہمارے لیے دعا کرنا، ہم جلد واپس آ جائیں گے۔ میرے شوہر نے ایک بار پھر اپنی ماں کو گلے لگایا اور مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ میں ماں بیٹے کا جذباتی منظر دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر آ گئی۔ سچ پوچھے میرا دل اس گھر کو چھوڑنے کا نہیں تھا مگر میرے دل میں اناقبت کھڑا چکا تھا۔ اس وقت میں نے ایسا ہی کیا، میں اپنی ساس سے ملی تک نہیں اور باہر دروازے تک آ گئی۔ اپنے شوہر کی اس بات پر حیران بھی تھی، جو معمولی بات پر میرے لیے اپنی ماں سے الگ ہو رہا تھا تو میں ان کی قدردان ہو گئی تھی، مگر یہ بھول بیٹھی تھی کہ یہ قدم اٹھا کر میں اپنا ہی گھر اجاڑ رہی ہوں۔ میری ساس نے ہم دونوں سے کوئی گلہ نہیں کیا، ہمیں اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا۔ ہم لوگ اس نئے گھر میں پہنچے تو مجھے سخت حیرت ہوئی تھی کیونکہ یہ ایک تنگ سی گلی میں واقع ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ میری ساس کا گھر تو اچھا خاصا تھا جبکہ اس میں روشنی اور پانی کا مناسب بندوبست نہیں تھا۔ اندر میری سی کال کوٹڑی ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ کمروں میں کھڑکیوں کے نام پر کوئی چیز نہیں تھی جبکہ دروازے پر بھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ بہرحال شوہر کے ساتھ گھر میں رہنے کی خوشی اور تھی جہاں ہم آزادی سے ایک دوسرے کے ساتھ دن بتا سکتے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے صفائی کا حکم دیا تو میں بھوک کھلا کر رہ گئی کیونکہ میں سفر سے تھک چکی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے سختی سے کہا، تمہارے لیے اس نئے گھر میں آیا ہوں، اب تم جلد از جلد گھر سیٹ کرو، میں باہر سے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ علی یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گیا، میں اس امید میں وہ باہر سے کچھ اچھا کھانا لے کر آئیں گے۔ صفائی زور شور سے کرنے لگی، اچھی طرح گھر صاف کرنے کے بعد میں ٹوٹ چکی تھی۔ گھر کے دروازے پر دستک کوئی دروازہ کھولا تو علی کھڑا تھے۔ علی کے ہاتھ میں کچی سبزیاں دیکھ کر غصے سے میرا برا حال ہو گیا۔ سوالیہ نظروں سے میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ بے پرواہی سے بولے، ہاں تو اب کیا، میں تمہارے لیے باہر سے 1000 روپے کھانا لے کر آتا ہوں۔ ہم نئے گھر میں منتقل ہوئے ہیں، اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مجھے کہ تم کو اندازہ ہی نہیں۔ تمہارے آرام کی خاطر میں تمہیں یہاں لایا ہوں اور تم ہو کہ مجھے بے جا فرمائشاں کر رہی ہو۔ ایک ہی دن میں دوسری بار یہ طعنا سننے پر خاموشی سے میں نے سبزیاں کاٹی اور دل پر پتھر رکھ کر سبزی بنانے لگی۔ پھر آٹا گوندھا، بڑی مشکل سے روٹیاں بنائی اور پھر ٹرے میں کھانا سجا کر کمرے کے اندر داخل ہوئی تو سوئے ہوئے علی پر نظر پڑتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل گیا۔ میں نے کتنے پیار سے سبزی بنائی اور ان کے لیے الگ سے سلاد بھی کاٹا اور وہ میرے ساتھ کھانا کھاتے میں بغیر ہی سو گئے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی تھے، انہوں نے کبھی میری پرواہ نہیں کی مگر میں نے چپ کر صبر سے کھانا شروع کر لیا۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو علی بہت خوش تھے، کہنے لگا آج ہم شام کو گھومنے پھرنے جائیں گے، آخر نئے گھر میں آنے کا کچھ تو لطف آئے گا۔ ان کی باتیں سن کر میں بھی خوش ہو گئی، میں جانتی تھی کہ ہم اس مقصد کے لیے اس گھر میں منتقل ہوئے ہیں۔ علی کہنے لگا، میں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد گھر آ جاؤں گا، تم تیار رہنا، ہم گھومنے چلنے لگے ہیں۔ میں ابھی کام سے جلدی نمٹا کر باہر جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی کہ گھر میں علی داخل ہوئے، دروازے پر دستک
پر ہی کان لگائی بیٹھی تھی، مگر علی کی حالت دیکھ کر میرا دل بجھ سا گیا۔ ان کے چہرے پر مٹی کے نشان تھے، ان کی قمیض کے بٹن پھٹ چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بہت عجیب سا لگا۔ علی کیا ہوا؟ آگے بڑھتے ہوئے میں نے تڑپ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس بازار میں ایک آدمی سے لڑائی ہوگی۔ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی اور میرا حال یہ کر دیا کہ ان لوگوں علی کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کوئی بات نہیں علی، میں آپ کا خیال رکھوں گی، آپ سے کوئی فرمائش نہیں کروں گی، آپ پلیز پریشان مت ہو۔ میری بات پر علی نے مجھے مسکرا کر تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور کھانا بنانے لگی۔ علی کھانا کھا لانے کے بعد میں ان سے دن بھر کی باتیں کرنے لگی۔ گھر میں کافی ضرورت کا سامان تھا جو ہم کو لانا تھا۔ علی بھی سنجیدہ تھا، کہنے لگا مجھے کل سے زیادہ محنت کرنا ہوگی، اب تمہیں میری جدائی بھی برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ ہم نئے گھر میں منتقل ہوئے ہیں، جہاں تو ہمیں سارے کام بھی خود کرنے ہوں گے۔ ہمیں کام والی فی الحال نہیں رکھ سکتے، وہ تو اماں ابا نے رکھی ہوئی تھی۔ ہمارے لیے اچھا یہی ہوگا ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں، تاکہ جب ہم نئے گھر میں منتقل ہو ہی گئے ہیں تو ہمارا اچھا گھر سیٹ ہو جائے، اور پھر ہم گھر لینے کی تیاری میں۔ علی کی بات سن کر میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب ہم انہیں تنگ نہیں کروں گی، گھر کے کام خود کروں گی، کسی الجھن میں ان کو الجھنے نہیں دوں گی۔ ویسے بھی ہم دو ہی لوگ تھے، ہمارا کام تھا ہی کتنا سا، اس کے لیے بھی اگر مجھے کام کرنے والی ضرورت پڑتی تو میرے سے بڑھاپے کی توہین تھی۔ میں نے کمر کس لی اور گھر کے کاموں میں زور و شور سے مصروف ہو گئی، مگر یہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میری ساس صحیح کہتی تھی، ان کے ساتھ رہتے ہوئے کم از کم مجھے گھر کی ذمہ داریاں نہیں تھی۔ میرا شوہر جو لاتا میرے لیے لاتا، لیکن اب نہ تو میرے لیے پاس کوئی تحفہ ہوتا، نہ میں ڈھنگ کے کپڑے پہن پاتی، سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور شوہر کی بدسلوکی کا سامنا بھی کرتی، اور بات بات پر مجھے یہی جتاتے کہ وہ میرے لیے اپنے ماں باپ سے الگ ہوئے ہیں۔ میں ان احسان تلے دب کر ان سے کوئی گلہ بھی نہیں کر پاتی۔ انہی دونوں کی بات ہے، میرے شوہر کو اوور ٹائم کی وجہ سے بہت زیادہ محنت کرنا پڑ رہی تھی، تو جی ایک دن وہ بیمار ہو گئے۔ ان کی بیماری نے مجھے بہت پریشان کر دیا۔ میرے شوہر کو کچھ زخم پرانے بھی لگے تھے، جن کی وجہ سے انہیں چلنے پھرنے میں دقت ہو رہی تھی، جبکہ کام کے دباؤ نے انہیں اور بھی زیادہ حساس کر ڈالا تھا۔ ایک دن میں کچن کے کاموں میں مصروف تھی، شوہر اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس لڑکے نے اپنے سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی اور گرمیوں کے موسم میں بھی خود کو ایک کالی جیکٹ میں ڈھانپ کر رکھا تھا۔ لڑکے کی عمر کوئی 25 سال لگ رہی تھی، مگر یہ بڑا ہی خوبصورت اور تمیزدار لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس سے ملنا ہے، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور اندر آنے کے لیے قدم آگے بڑھانے لگا۔ مجھے اس کے تیور ٹھیک نہیں لگے۔ میں نے ذرا اونچی آواز میں پوچھا کس سے ملنا ہے؟ لڑکا کچھ بتاؤ تو صحیح، اندر چلے ہی آ رہے ہو؟ میری بات پر بھی اس میں کوئی دھیان نہیں دیا اور زبردستی گھر کے اندر گھسایا۔ مجھے بھی کوئی ڈر نہیں تھا، شور گھر ہی پر ہی تھا۔ میں نے علی کو آواز دی، وہ اپنے کمرے سے نکلے اور لڑکے کو دیکھتے ہی ٹھٹک پڑے۔ پھر وہ مسکرانے لگے اور بولے اندر چلے آؤ، میں بھول ہی گیا تھا میرا کوئی دوست بھی ہے جس سے مجھے روزانہ ملنا ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا اسے اندر کمرے میں لے گا، تب میں سمجھی وہ تو میرے شوہر کا دوست تھا۔ میں نے شکریہ ادا کیا، میں اس لڑکے سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، ورنہ خواہ میں اپنے شوہر کو ناراض کر بیٹھتی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، میں چائے بنا کر کمرے میں جانے لگی، ان دونوں کی آواز پر ٹھٹک گئی اور سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے ان کا یہ انداز عجیب لگا۔ تب میرے شوہر نے میری موجودگی کو محسوس کر لیا اور مجھے باہر جانے کا کہنے لگا۔ میرے دوست چائے نہیں پیا، میں مطمئن ہو کر باہر آ گئی، مگر اب روز ہی ایسا ہونے لگا۔ میرے شوہر کمرے میں لیٹا ہوتا، گھر کے باہر دروازے پر دستک ہوتی، دروازہ کھلتی اور وہ لڑکا مجھ سے بنا کوئی بات کیے میرے شوہر کے کمرے میں چلا جاتا۔ میں ان دونوں کو دیکھتی رہتی، میرا شوہر مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرتا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی۔ میں نے اس بات پر بھی اپنی خاموشی پر برقرار رکھی۔ میں نے یہ بات بھی محسوس کی تھی کہ اس لڑکے کے ہوتے ہوئے علی مجھے کمرے کے اندر نہیں آنے دیتے، تو مجھے تجسس ہوا کہ آخر یہ لڑکا اور میرا شوہر کیا باتیں کرتے ہیں جو یہ مجھ سے چھپانے لگے۔ کہیں کوئی غیر قانونی بات تو نہیں جو مل کر دونوں منصوبہ بندی کر رہے ہوں اور بعد میں میرے شوہر کو تھانے کچہری کے چکر کاٹنے پڑے۔ تب میں نے سوچ لیا کہ میں ان دونوں کی باتیں سنوں گی، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ میرے شوہر کو جانے کیسے خبر ہو جاتی، وہ مجھے باہر آ کر اپنا کام کرنے کا کہتا۔ اب میرا دماغ ایک مختلف سمت میں چلنے لگا تھا۔ میں نے یہ بات بھی محسوس کی تھی کہ اس لڑکے کے سر پر ایک بھاری ٹوپی ہوتی ہے، اسے وہ کبھی نہ اتارتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس لڑکے کی ٹوپی اتروا کر رہوں گی، کہیں نہ کہیں تو سچ تو مجھے معلوم ہوگا۔ اگلے ہی دن علی کے کمرے سے نکلنے سے پہلے میں نے لڑکے کے راستے میں پانی اور تیل گرا کر پھسلن پیدا کر لی۔ میں جانتی ہوں مجھ سے نظر بچا کر وہ لڑکا اس تیل پر سے تیزی سے گزرے گا تو ضرور پھسلے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی وہ لڑکا علی کے کمرے سے باہر آیا،
میں بھی سامنے آ گئی، مجھے دیکھ کر اپنی پھرتی دکھاتے ہوئے وہ اچھل پڑا اور نیچے زمین پر گرتے ہی اس کے منہ سے چیخ نکلی، جو کہ ایک زنانہ چیخ تھی۔ وہ ایک عورت کی آواز تھی، جبکہ اس کے سر سے ٹوپی سے گرتے ہی اس کے گھنے بال زمین پر بکھرے، اور یہ دیکھ کر میں ساری حقیقت سمجھ جان چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ وہی محبوب ہے جس کی خاطر وہ گھر سے باہر بھی رہے، اپنے امی ابو سے دور آزادی حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ اس دو کمروں کے گھر میں بسے۔ اس سے زیادہ دکھ کی بات میرے لیے کوئی بھی نہیں تھی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے، سیدھا مالی پریشانیوں نے میرے شوہر کو گھیر لیا، ورنہ اس سے دوسری شادی کرنے والے تھے۔ میں نے اپنی ساس سسر کی طرف رجوع کیا، ان سے معافی مانگی اور انہیں یقین دلایا میں ہمیشہ ان کی خدمت گار بہو رہوں گی۔ میں جانتی تھی کہ ساس سسر کے ساتھ رہنے میں ہی میری بھلائی ہے۔ میری ساس نے بھی رحم دل عورت کی طرح مجھے سینے سے لگا لی اور میری ہر غلطی کو معاف کر کے وہ مجھے دوبارہ اپنی محبت بھری آغوش میں جگہ دی۔ میں آج بھی ان کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچایا۔ اس دن اگر مجھے اس عورت کی حقیقت پتہ نہ چلتی تو شاید میں بے وقوف بنتی رہتی اور صرف آزادی کے نام پر اپنے شوہر کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بنتی رہتی، مگر میری ساس نے مجھے برے وقت سے بچا کر مجھے بے دم خرید لیا اور میں ہمیشہ ان کا شکر گزار رہوں گی۔